السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 28 جون 2020۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا جو ہے پوری دنیا میں قاتلانہ وار کر رہا ہے اور کافی ساری اموات ہو رہی ہیں اور کافی سارے کیسز بھی آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمی کا دور ہے، جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور خاص طور پر جو پرندے ہیں ان کے لیے بھی کوئی برتن وغیرہ کھلی جگہ پہ رکھ دیں پانی بھر کے، تاکہ وہ لوگ بھی پانی پی سکیں اور ہو سکے تو ان کے خوراک کا بھی تھوڑا بندوبست کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یو اے ای میں کرونا کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 47,660 ہے۔ ریکور کیسز کی تعداد ہے 35,834 ہے، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 311 ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح ورلڈ میں جو تعداد ہے وہ ہے 98,91,727 ہے، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 4,96,075 ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو ہے کرونا کے کیسز کی تعداد ہے 1,98,883 ہے۔ ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 86,906، اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 4,035۔ تو پاکستان میں ریکور کیسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور کیسز بھی آ رہے ہیں۔ پر کیسز کی ریشو کم ہوئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پبلک باہر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے۔ باقی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی محاذ پر بہت لے دے ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں پٹرول کا ریٹ کم کیا تھا تو پٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا تھا، اور اب پٹرول مہنگا کیا ہے تو بلکہ اب نہ پٹرول پمپوں پہ پٹرول اتنا وافر مقدار میں ہے، آپ جتنا لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ یہ پٹرول مافیا منافع خور مافیا ہے، جب ریٹ بڑھتے ہیں تو ایک دم پٹرول مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پٹرول کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو یہ پٹرول جو ہے غائب کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ جو سسٹم ہے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر پر انحصار کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ لوگ یا مافیاز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح گندم کا فیصلہ ہو، چینی کا فیصلہ ہو، یہ سارے جو بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹوں میں، یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، خرید کر چیز کو غائب کر دیتے ہیں، اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور بحران ہو جاتا ہے، عوام جو ہے باہر آ جاتی ہے، روڈوں پہ آ جاتی ہے، اور گورنمنٹ کو پھر خوب کوستی ہے، اپنے دل کے غبار پورے نکالتی ہے، اپنے گھر کی رنجشیں جو ہیں، گھر کی ناراضگیاں ہیں، اپنے معاشرے میں جو اتار چڑھاؤ ہے، اس سب کو جمع کر کے وہ گورنمنٹ کے خلاف خوب باتیں کرتی ہے، خوب بکواس کرتی ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہے، لیکن سنتی کسی کی بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، گاڑی رکھنے والا اور رکشہ اور موٹر سائیکل رکھنے والا وہ 125 کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے سنا جب پٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا، لوگوں نے 150 روپے پر لٹوایا، کیونکہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے یا کاروں والے یا موٹر سائیکلوں والے، موٹر سائیکل رکشے والے، یہ اپنی جیب سے نہیں دیتے۔ جو بزنس مین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی چیز کا ریٹ مہنگا کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی عوام کی جیب سے نکالتے ہیں، کبھی اپنی پاکٹ سے نہیں نکالتے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ ہمارے دیہات میں ایک ایریا تھا بکھی گاؤں کا نام ہے، تو اس علاقے میں ایک بس چلتی تھی، انتہائی خستہ حالت میں بس تھی، وہ چلتی تھی۔ تو یہ مشرف دور کی بات ہے، پٹرول تھوڑا مہنگا ہو گیا تو اس نے تھوڑا کرایہ بڑھا دیا۔ تو جب اس نے کرایہ بڑھایا تو لوگوں نے پوچھا تو نے کرایہ کیوں بڑھایا؟ اس نے کہا بھائی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا بھائی گاڑی چلتی ہے پٹرول سے، ہم تھوڑی چلتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی گاڑی پر آپ بیٹھتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی بیٹھتا ہوں۔ تو پٹرول 10 روپے بڑھا، اس نے کرایہ 20 روپے بڑھا دیا۔ اسی طرح جو مہنگائی کا جو دباؤ ہے یا مہنگائی کی ریشو ہے، وہ جب بڑھتی ہے تو اس کا بوجھ عوام پر آتا ہے، ان گاڑی والوں پر، ان ٹیکسی ڈرائیوروں پر، ان ٹیکسیوں پر نہیں آتا۔
یہ خود بخود کرایہ بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح رکشے والا کرایہ بڑھاتا ہے, بس والا کرایہ بڑھاتا ہے, دکاندار جو ہے اپنی چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھا دیتا ہے. یہ جو عوام ہے, بے روزگار عوام, آج کل کے دور میں بے روزگار عوام کہا جائے اسے, یہ جو عوام ہے اس پر زیادہ بوجھ بڑھتا ہے. لیکن بین الاقوامی دنیا میں سائیکل کا رجحان بڑھ رہا ہے, یعنی پیٹرول بچاؤ, انرجی بچاؤ اور صحت بڑھاؤ. اور ہمارے ملک میں موٹر سائیکل بڑھ رہا ہے. اتنا موٹر سائیکل آ گیا ہے ہمارے ملک میں, خدا کی پناہ. شہر میں اتنا رش, روڈیں بند. اگر تھوڑا آپ سوچیں, اگر ہم بھی تھوڑا سائیکل چلا لیں, فاصلے اتنے نہیں ہیں, شہر سے 2-2.5 کلومیٹر پر تو بندہ ویسے بھی سائیکل پہ آ سکتا ہے, جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہماری صحت بھی بڑھ جائے اور ہمارا پیٹرول کا پیسہ بھی بچ جائے. لیکن نہیں, ہم نے دہی لینے جانا ہے, کھانا لینے جانا ہے, ناشتہ لینے جانا ہے, پاپڑ لینے جانا ہے, روٹی لینے جانا ہے, سال لینے جانا ہے, یا مارکیٹ میں کلفی کھانے کے لیے جانا ہے تو موٹر بائک پر ہی جانا ہے. تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے نیا مکان بنایا. جب نیا مکان بنایا تو سب کچھ فٹنگ ہو گئی. تو فٹنگ ہونے کے بعد اب جو مستری تھا اس نے مکان مالک کو بلایا, ابھی مکان پورا تیار ہو گیا, اب چیک کر لو. اب چیک کیا گیا, چیک کرنے کے بعد اس نے کہا مکان ٹھیک ہے. تو جب سامان شفٹ کیا گیا, سامان شفٹ کرنے کے بعد گھر والوں نے کہا یہ جو کپڑا ٹانگنے کے لیے ہوتی ہے نا کھونٹی, وہ تو ہے نہیں. ہاں, اس نے کہا یہ تو نہیں ہے. پھر کیا کریں, بھائی لے آؤ. ٹھیک ہے, لے آتے ہیں. اب ہمارا گاؤں جو ہے تقریباً 10-12 کلومیٹر ہے شہر سے, ٹھیک ہے. اب وہ آدمی موٹر بائک پر گیا, موٹر بائک پر جانے کے بعد واپس آیا, 1 لیٹر تیل جل گیا اس کا, یعنی 100 روپے کا تیل جل گیا اس کا. اور کھونٹی اور کیل کتنے کی آئیں, 50 روپے کی. اب اس نے وہاں کلفیاں بھی کھائیں, کچھ ناشتہ واشتہ بھی کیا, وہ 50 روپے کا اور خرچہ ہو گیا, یعنی 200 روپے خرچ ہو گیا. اب گھر والوں نے پوچھا ان سے یہ کھونٹی کتنے کی آئی ہے, اس نے کہا 200 کی. ہیں 200 کی, اتنی مہنگی, اللہ. اب اس نے جناب عمران کو, گورنمنٹ کو, سب کو گالیاں دینا شروع کر دی. تو اتنی دیر میں بھی پہنچ گیا گاؤں میں, تو میں نے دیکھا کہ فیملی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے, عمران کو گالیاں دی جا رہی ہیں, گورنمنٹ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں اتنا شور مچا رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو گورنمنٹ کو, یہ وہ. کہنے لگے اللہ کا عذاب, یہ کھونٹی جو 50 روپے کی آتی تھی 200 کی ہو گئی ہے. میں نے وہ کھونٹی دیکھی, میں نے کہا واقعی 50 کی ہے. تو یہ کیلیں کتنے کی آئی ہیں, یہ جناب 20 روپے کی آئی ہیں. 10 روپے کی چاہیے تھا نا, 2 کیلیں تھیں. اچھا جی, اسٹیل کی کیلیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہیں تھوڑا, 5 یا 10 کی آتی ہیں. تو میں نے کہا ہاں بھائی بتا یہ کھونٹی کیسے 200 روپے کی ہے. کہتا ہے انکل کھونٹی 50 کی ہے, کھونٹی 50 کی ہے. میرا خرچہ, موٹر سائیکل کا خرچہ بھی لگاؤ نا, وہ بھی کھونٹی میں جوڑو. جب یہ تمام چیزیں جوڑو گے تو خرچہ 200 سے اوپر پہنچے گا. تو میں نے گھر والوں سے کہا, میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے جلد بازی کا ذریعہ. کسی کام جاتے, اچانک شہر میں کسی کام جاتے, جا کر لے آتے. جب آپ ایک کیل کے لیے اور ایک کھونٹی کے لیے موٹر سائیکل بھگائیں گے, لے آئیں گے, پھر آ کر لگائیں گے تو خرچہ بڑھے گا. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں میں پلاننگ نہیں ہے. اگر پلاننگ ہو تو ہم خرچے بھی کم کر سکتے ہیں اور کم سے کم خرچے میں ہم گزارا بھی کر سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 موٹر بائک ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جا کر چیک کر لیں. جس گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 موٹر بائک ہیں. 1 یا 2 سے بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, ہر آدمی نے اپنی اپنی رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہماری فیملی میں
ہر آدمی نے ناشتہ اپنا اپنا کرنا ہے، اور ہر چیز پرووائڈ نہیں ہوتی ہے گھر میں. گھر میں یہی ہے، دہی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، یا پھر تھوڑا بہت سالن ہوتا ہے جو رات کا بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن نہیں، اگر 4 آدمی گھر میں ہیں تو چاروں نے علیحدہ علیحدہ فرمائش کرنی ہے. بھائی جو گھر میں پکا ہے کھا لو. نہیں نہیں نہیں. پھر اس بندے نے صبح صبح بیگم سے 500 روپیہ لیا ناشتے کے لیے، ناشتے کی چیزیں دینے کے لیے گیا. فلاں کے لیے چھولے دے دو جی، فلاں کے لیے دہی دے دو جی، فلاں کے لیے پاپڑ دے دو جی، فلاں کے لیے ڈبل روٹی دے دو. ایک میں تھا اور ایک وہ تھا، ہم لوگوں دونوں نے روٹی سے اور دہی سے ناشتہ کیا. باقی سب کی الگ الگ فرمائشیں تھیں. اور اس طرح صبح صبح 500 بھی اڑ گیا، 100 روپے کا پیٹرول بھی جل گیا، 600 روپے ہو گیا. تو یہ ہماری حالت ہے. ہماری جو ہوش ہیں، ہوش کے ناخن لیں، ہوش سے کام کریں. آپ اگر بچت کریں گے تو یہ چیز آپ کو بہتر رہے گی آپ کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ کو گالی دیں یا مہنگائی کو گالی دیں. ہم ان چیزوں کو اگر روکیں، ان چیزوں کو اگر چیک کریں تو ہمارا آدھا خرچہ بچ سکتا ہے اور ہم مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن کرے کون؟ کوئی بھی آدمی اپنے زبان کے چسکے کو کم نہیں کر سکتا. گھر میں جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کی پلاننگ نہیں کی جاتی ہے. باہر ہم بہت پلانر ہیں. باہر آؤ، گورنمنٹ پہ تبصرے کرا لو، حکومت پہ تبصرے کرا لو، اخبار پڑھوا لو، جو مرضی کروا لو، لیکن گھر میں ہم پلاننگ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم باہر آ کر روتے ہیں مہنگائی مہنگائی. میرے دوستو، یہ تو صورتحال تھی پٹرول مافیا کی. پٹرول مافیا نے جب پٹرول مہنگا کیا تو پٹرول ایک دم مارکیٹ میں آ گیا اور وافر مقدار میں آ گیا. پھر کہتے ہیں سٹور نہیں تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی، یہاں ملک میں آٹا، چینی، گندم، ماسک، سینیٹائزر، ادویات، یہ ساری مافیاز ہیں جو یہ کام کر رہی ہے. ان مافیاز کے خلاف گورنمنٹ کو لڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہی مافیاز گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اور کوئی وزیر اعظم کا چیف سیکرٹری ہے، تو کوئی مشیر ہے، تو کوئی وزیر ہے. یہ سارے لوگ ہیں جو مافیا کے رکن ہیں، اور انہی مافیاز نے ان کو اسمبلی میں پہنچایا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر ایک الیکشن لڑ رہا ہے، وہ آدمی بہت بولنے والا ہے، اچھا بولنے والا ہے، تقریر اچھا کر دیتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پارٹی ہے جو بزنس مین پارٹی ہے، جو پولیٹیشین پارٹی نہیں ہے، بزنس مین ہے، وہ اس پر پیسہ لگا رہا ہے. 1 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ گاڑیاں دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں اس کو کیا مطلب ہے بھائی اس آدمی سے؟ نہ اس کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ اس کا کوئی قریبی ہے، بلکہ وہ پیسہ لگا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے. اب پتہ چلتا ہے یہی لوگ ہیں جو مافیاز ہیں، کسی کو جتواتی ہیں، اس کو اسمبلی میں، سینٹ میں پہنچاتی ہیں، اور اس طرح ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور بعد میں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں. وہ وزیر، وہ مشیر جو اسمبلی میں جاتا ہے، وہ جب یہ بن جاتا ہے تو پھر وہی آدمی جو خرچہ کرتا ہے 1 کروڑ کا، وہ 3 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ نکالتا ہے. تو ہمارے ملک کی مافیا جو ہے وہ بہت مارکیٹ میں جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے ہتھیار بھی تیز کیے ہوئے ہیں، اس نے چھریاں بھی تیز کی ہوئی ہیں، عوام کی جیس سے کھل اتار رہے ہیں. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ تو پریشر میں آئے گی، کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جب اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، جب اس کے مشیر، اس کے سیکرٹری اس کے خلاف ہو جائیں گے، گورنمنٹ کو تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، کسی نہ کسی کی تو ماننی پڑے گی نا. تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے مجبور ہو جاتی ہے ان چیزوں پر کہ وہ مافیاز کے آ کے بلیک میل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں صدارتی نظام آنا چاہیے. صدارتی نظام کس کا ہوگا؟ باہر سے مخلوق آئے گی، وہ بھی بھائی یہی لوگ ہوں گے، یہ اسمبلی کے ممبر ہوں گے، یہی سینیٹر میں ہوں گے، یہی قومی اسمبلی میں ہوں گے، یہی صوبائی اسمبلی میں ہوں گے، یہی وزیر ہوں گے اور یہی مشیر ہوں گے. اصل چیز جو ہے، ہمیں دل کو اور دماغ کو صاف کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہماری پاکستان آرمی اس وقت جنگ کے میدان میں ہے، اور ہم لوگ بحرانوں سے گھرے ہوئے ہیں. عوام کو آرمی کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں آرمی کا اور گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ہم ان بحرانوں سے نکل آئیں. ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے
کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے گھر میں پلاننگ سے چلیں اور تھوڑی بہت پلاننگ کر لیں تو میرا خیال ہے گھر کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور مہنگائی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد PIA کے طیارے کی تحقیقات جو آئی ہے اس کی خبریں بھی گونج رہی ہیں. پائلٹ بھی قصوروار ٹھہرا اور سول ایویشن اتھارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی قصوروار ٹھہرے. اب بحث یہ ہو رہی ہے سینٹ میں کہ جو پائلٹ انٹرینڈ ہیں، جنہوں نے امتحان نہیں دیا ہے، جیلی ڈگریوں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو مت نکالو، بلکہ ان کی تنخواہیں کم کر دو. وہ جہاز تو ویسے ہی چلا لیتے ہیں. آپ کے راہ کے لیے عرض ہے، ایک کوالیفائڈ ڈرائیور جو ہوتا ہے، پروفیشنل ڈرائیور ہوتا ہے، وہ بہترین گاڑی کو چلانا جانتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کلینڈر کو بٹھا دیں ڈرائیور کی سیٹ پہ اور وہ چلائے گاڑی. وہ صرف گاڑی چلانا جانتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنے ڈیفیکٹ ہیں، کیا کچھ ہے، وہ نہیں جانتا. ویل میں ہوا کم ہو گئی ہے، ویل کھل گیا ہے، یا گاڑی جمپ کیوں کھا رہی ہے، یہ چیزیں وہ نہیں جانتا. ٹیکنیکل چیزیں، یہ چیزیں وہ نہیں جانتا. ایک ٹرین ڈرائیور ہی جانتا ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے پائلٹ ٹرینڈ ہونے چاہیے. بین الاقوامی سطح پر بھی PIA کے اس اقدام کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور بغیر بےعزتی کی جا رہی ہے، اور اس کو احتجاج ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سارے سفارشی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور یہی سیاستدان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ ان کے نکالنے کی بات کرتے ہیں تو سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے. صاف ظاہر سیاسی گورنمنٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف بحران میں سر اٹھایا ہوا ہے. اسی طرح ڈیرہ غازی خان ہے. ڈیرہ غازی خان ہے، پولیس دہشت گردی مچائی ہوئی ہے. پولیس نے عوام کو اٹھاتی ہے، پکڑتی ہے، پھینک لگاتی ہے، مارتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب مر جاتے ہیں لوگ تو پھر جا کے ہسپتالوں میں پوسٹ مارٹم جو کیا جاتا ہے اس رپورٹ میں کہا جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ تو اپنی موت آپ مرا ہے. کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی کہتا ہے چھت سے گرا ہے، کوئی کیا. بہرحال حقائق جو ہے عوام کے سامنے لانے چاہیے تاکہ ہمارے جو روڈ ہیں وہ محفوظ رہیں عوام سے. یہ روڈ اس لیے نہیں بنائے جاتے اس پر احتجاج کیا جائے یا اس پر جلوس نکالا جائے، بلکہ اس پر ملک کی ٹریفک چلائی جائے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے. اور میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس تاریخ میں حصہ نہ لیں، آواز اٹھائیں، لیکن اتنا بھی گہرے نہ جائیں کہ یہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر لیں. اور اس جنگ کی صورت میں کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمارے دشمن کو فائدہ ہوگا. اس طرح بین الاقوامی سطح پر چائنا اور انڈیا کے درمیان جو جنگ جاری ہے، سنا ہے کہ اب اس میں امریکہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے. جبکہ امریکی ادارے جو ہیں، امریکی فوجی ادارے جو ہیں، آرمی جو ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم جنگ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم انڈیا کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہیلپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرے گا تو انڈیا مرے گا، ہمارا کیا، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہم لوگ ان کی ہیلپ کے لیے جائیں گے، کچھ ان سے لیں گے. جس طرح عربی ممالک سے لیتے رہے یہ لوگ، حفاظت سمندروں کی کرتے رہے، سمندروں میں ان کے جہاز کھلے رہے، پورا خرچہ عرب ممالک اٹھاتے رہے. اسی طرح امریکہ اگر آئے گا تو پورا خرچہ انڈیا سے لے گا، پورا پیسہ انڈیا سے لے گا کہ میں نے تمہاری سیفٹی کی ہے، اتنا پیسہ مجھے دو. تو لوٹے گا کون؟ ہم ایشیا والے. تو انڈیا کا جو بھوٹان نے پانی بند کیا ہے وہ بھی پریشانی ہے انڈیا کو. اب مودی صاحب جو ہے گو مگو کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ عوام کے کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ کارگل میں چائنا گھس چکا ہے. گلوان وادی پر فنگر 3 تک پہنچ چکا ہے. وہاں اپنے فوجی بینکر اور فوجی سٹور بنا رہا ہے اور بڑے بڑے ویپنز. کل سنا ہے کہ S-400 میزائل ٹیکنالوجی ہے اور جو میزائل کو فائر کرنے کا سسٹم ہے وہ بارڈر پر لے کر آ گیا ہے. انڈیا بھی روشیا سے یہی S-4 لینے کے لیے گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اگلے سال دیں گے. وہ جب تک دیں گے اس وقت تک
انڈیا کا کچومر بن جائے، کیونکہ چائنا امریکہ کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور سارے وار کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے بحیرہ ہند پر امریکہ قابض، شمالی علاقہ جات پر امریکہ قابض، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، یہ سب انڈیا کے خلاف، پاکستان چائنا آلریڈی خلاف ہے، بلکہ وہ جنگ کی پوزیشن میں ہے، بارڈر پر اپنی آرمی رہا ہے۔ چائنا بڑھ چڑھ کر جنگ کر رہا ہے، بلکہ اپنے جو ویپنز ہیں، اپنے جو ہتھیار ہیں، وہ اگلی پوسٹوں پر پہنچا رہا ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا اور چائنا آرمی کے درمیان جہاں لڑائی ہوئی تھی گلوان وادی میں، وہاں چائنا نے پوسٹیں بھی بنا لی ہیں، بنکر بھی بنا لی ہیں، اور وہاں ہیلی پیڈ بھی بنا رہا ہے تاکہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنی آرمی کو لے جا سکے اور لے آ سکے۔ اور انڈیا نے بھی سنا ہے کہ آرمی بارڈر پہ پہنچائی ہے، کچھ ویپن پہنچائے ہیں اور کچھ جو ہے ہتھیاریں بھی پہنچائے ہیں، وہ کہ ان کے ہتھیاریں پرواز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن پہنچائے ضرور ہیں بہرحال، لیکن پھر بھی آرڈر دیا ہے کوئی بھی ہتھیار استعمال کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے صورتحال عالمی سطح پر جو ہم نے بیان کی ہے۔ ابھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بھی دیں، بیل آئیکن پر ضرور ٹچ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اوکے بائے۔